اللہ جل جلالہ و عم نوالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مغفر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غمگسار زمان، سید سروران، حامی بے کساں، قائد المرسلین، رحمت للعالمین، آقا نامدار، مدنی تاجدار، تاجدار ارب و عجم، فخر بنی آدم، رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، رب ذوالجلال کا فضل اور احسان ہے کہ جس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی یہ حسین گھڑیاں عطا فرمائیں۔ رب لم یزل کی بارگاہ میں دعا ہے، خالق کائنات ہمارا آنا جانا، درس و بیان سننا اور اس پر عمل بھی کرنا اللہ اپنی بلند بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کے جمعۃ المبارک کا ہمارا جو موضوع ہے وہ جماعت کی فضیلت کے حوالے سے۔ ہمارے معاشرے کے اندر نا ایک اصول بن گیا ہے، لوگوں کی یہ سوچ بنتی جا رہی ہے، ہمیں جس کام کی زیادہ تاکید کی جاتی ہے نا قرآن و سنت کے حوالے سے، دیگر معاملات میں نہیں، دیگر معاملات میں ہم خود ہی جو ہے نا وہ اس پہ شوق اور ذوق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ وہ کام کاری لیتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں بظاہر نظر آ رہا ہوتا ہے اس کا فائدہ۔ چونکہ قرآن و سنت کا معاملہ تو زیادہ تر آخرت کے حوالے سے، حالانکہ دنیا میں بھی ہے، لیکن وہ ایک الگ بات ہے کہ ہم لوگوں کو نظر نہیں آتا۔ بہرحال تو یہ اکثر ہمارا یہ فطرتی تقاضا بنتا جا رہا ہے معاشرے کے اندر کہ جو چیز ہمیں بار بار دہرائی جائے، بار بار کہی جائے، جس کے حوالے سے بار بار تنبیہ کی جا رہی ہو، ٹھیک ہے، قرآن و سنت کے حوالے سے ہم انہی معاملات کے اندر کمزوری دکھاتے ہیں، جبکہ جو کام ہمیں ایک دو دفعہ جس کا حکم دیا گیا، تھوڑی مرتبہ کا آ گیا، وہ کام ہم پھر بھی کر لیتے ہیں۔ جس کی تاکید بہت زیادہ ہے قرآن و سنت کے حوالے سے، اس کی فضیلت بڑی زیادہ ہے یا اس کو چھوڑنے پر عذاب ہے، وہ کام ہم نہیں کرتے۔ یہ ہماری عادت بنتی جا رہی ہے۔ مثال لے لیتے ہیں یہاں پہ نماز، فرض نماز کی قرآن و سنت کے حوالے سے کتنی تاکید ہے، سارے جانتے ہیں، الحمدللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہر شخص یہ جانتا ہے کہ نماز کے حوالے سے قرآن مجید کے اندر کتنی مرتبہ اللہ نے اس کا حکم دیا۔ لفظی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں نا، لفظی اعتبار سے قرآن مجید کے اندر تقریباً 80 مرتبہ نماز کے حوالے سے کہا گیا، 80 مرتبہ۔ ایک تو ہوتا ہے نا اسی معاشرے میں کسی بندہ یار تینوں 100 باری کام کیا تو نہیں کرتا، میں 100 باری تینوں کہہ چکا ہوں کام کر تو نہیں کر رہا، یہ تو ہمارا ایک محاورہ ہے نا، حالانکہ ہم نے 100 مرتبہ کہا نہیں ہوتا۔ سر قرآن کے اندر نماز کے حوالے سے 80 مرتبہ معنی جو لغوی اعتبار سے قرآن عربی کے حوالے سے ہے نا، 80 مرتبہ نماز کا حکم ہوا ہے، معنوی اعتبار سے اس سے بھی زیادہ ہوگا، لیکن جو لفظاً حکم ہوا ہے نا نماز کے اندر، قرآن مجید کے اندر نماز کا، وہ 80 مرتبہ ہے۔ معنی ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہو، لیکن اس کے باوجود دیکھنے کہ ہماری سستی کتنی۔ اس کے برعکس رمضان شریف کا جو مہینہ ہے اس کے اندر روزے کی جو رکھنے کی فضیلت ہے یا اس کے احکامات ہیں وہ کتنی دفعہ ہے، حج کا ذکر کتنی دفعہ ہے، زکوٰۃ کا کتنی دفعہ ہے، حالانکہ کرنے وہ اعمال بھی ہیں، لیکن جس انداز سے جتنی تاکید، جتنی دفعہ نماز کا حکم تھا اس کے حوالے سے ہماری اتنی تاکید نہیں ہے، حالانکہ اس میں ہم زیادہ سستی کر دیتے۔ اچھا چلو عید لا لو، عید کا کتنا ذکر ہے، جمعۃ المبارک کا کتنا ذکر ہے، سب سے زیادہ پھر بھی ذکر فرض نماز کے حوالے سے ہے، لیکن ہماری کوتاہی کتنی زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ ہمارے معاشرے کے اندر نا یہ معمول بنتا جا رہا ہے اس چیز کا کہ جس کام کے حوالے سے اللہ رسول کی طرف سے زیادہ تاکید ہے، بھئی یہ کام کرنا ہے، روزانہ کرنا ہے، بار بار کرنا ہے،
یہ کریں گے تو کامیابی ہے، یہ کریں گے تو سکون ہے، یہ کریں گے تو اطمینان ہے، یہ کریں گے تو اللہ کی فرما برداری ہے، اس کے کرنے سے اللہ کی رضا حاصل ہوگی. کتنی دفعہ اس کا حکم دیا گیا، لیکن اتنی زیادہ ہم سستی اس میں کر دیتے ہیں. ایک تو یہ چیز ہے کہ ہمیں نماز کی اہمیت کا، اس کی فضیلت کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. خیر پتہ بھی ہے، اس کے باوجود سستی کر دیتے ہیں. اصل میں نا یہ ممبر، یہ مصلی، یہ مسجد، یہ ہیں وہ جگہیں جہاں ہم نے ہفتے میں ایک دن آ کے اپنا محاسبہ کرنا ہوتا ہے. کیونکہ ظاہری بات ہے پورے ہفتے کے اندر تو اس طرح ہم مل بیٹھ کے اکٹھے ہو کے اتنی تعداد کے ساتھ تو حاضر نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے جی، ہونا چاہیے بہرحال. تو اس انداز سے ہم اکٹھے ہو کے یہ عبادت نہیں ہوتی. تو جمعۃ المبارک یہ سید الایام ہے، اس کا مقصد بھی یہی ہے. یہ ایک پوائنٹ ہے ایسا کہ جس میں ہم نے بیٹھ کے اپنا محاسبہ کرنا ہے، غور کرنا ہے اپنے آپ پر، اپنی زندگیوں پر. تو سب سے پہلی چیز کہ نماز کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے. جیڑی شے ہفتے چ ایک دفعہ ہے ٹھیک ہے وہ بھی کی جائے، اس کی بھی فضیلت ہے، لیکن وہاں تعداد زیادہ ہے. جو سال میں ایک مرتبہ ہے اس میں بھی تعداد اس سے بھی زیادہ ہے، اور جو روزانہ پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہاں پہ تعداد ہماری کم ہے. کیسی بات ہے؟ تو اس لیے فرض نماز کے اندر بھی ہماری تعداد کم نہیں ہونی چاہیے، بڑھ جانی چاہیے. اچھا باقی نمازوں کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں جی علی پارا گالی مصروف ہوندے نے، وہ ظہر کہہ لیں، عصر کہہ لیں، مغرب کہہ لیں، عشاء تک کہا جا سکتا ہے. اور مان بھی سکتے ہیں ہم کہ ہاں یار واقعی جس بندے کی ڈیوٹی ہوگی اپنا جوہر ٹاؤن کے اندر، ماڈل ٹاؤن کے اندر یا کسی اور جگہ پر، ظاہری بات ہے وہ وہاں سے نماز پڑھنے یہاں تو نہیں آئے گا، وہ تو وہیں پڑھے گا. اس کے لیے آسانی بھی یہی ہے، اور قریب مسجد بھی موجود ہے، اور بہتر بھی یہی ہے کہ وہ وہیں پہ پڑھے. اس میں تو کوئی شک نہیں، نو ڈاؤٹ. لیکن فجر کی نماز میں تو کوئی آفس بھی نہیں کھلا، کوئی بینک نہیں کھلا، کوئی اسکول نہیں کھلا، کوئی کالج نہیں اوپن ہوا، کوئی یونیورسٹی نہیں اوپن ہوئی. اس کے باوجود تعداد کیا ہوتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سستی ہے، ماننا پڑے گا، چاہے وہ میں ہوں یا ہم سب ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ سستی ہے. ہم کہیں نہ کہیں ہمیں یہ نظر آ جانا چاہیے، فیل ہو جانا چاہیے، اور اس چیز کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے کہ واقعی یار نماز کے معاملے میں ہم سستی کرتے ہیں. ایک تو یہ چیز ہے. اگلی چیز خاص طور پہ جو آج ہمارا موضوع ہے وہ ہے جماعت کی فضیلت. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، جماعت کے ساتھ اس کا اہتمام کرنا. تو ہم سب نے یہ بڑی مشہور حدیث پاک ہے جو ہم نے سنی ہے، بخاری مسلم کی، ترمذی کی، سنن نسائی شریف کی. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں نماز جماعت تنہا پڑھنے سے 27 درجے بڑھ کر ہے. تنہا نماز پڑھنا، اکیلے نماز پڑھنا، ٹھیک ہے جی. تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے یہ زیادہ بہتر ہے. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اس سے زیادہ بہتر ہے کہ بندہ اکیلے نماز پڑھے، تنہا نماز پڑھے. جماعت اس سے 27 درجے بڑھ کر ہے. دیکھیں فضیلت. اور یہ بڑی مشہور سی حدیث پاک ہے، اکثر آپ سنتے بھی رہتے ہیں، پڑھتے بھی ہوں گے. لیکن اس کے باوجود جماعت کے والے سے بھی دیکھا جائے تب بھی سستی ہے. آذان ہوئی ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو معمول تھا، آذان ہوئی تو کسی نے کلہاڑا اٹھایا مارنے کے لیے، تو آذان ہوئی تو وہیں چھوڑ دیا. نہیں یار بس ضرب لگانی ہی نہیں، ویسے ہی رکھ دیا. حالانکہ وہ ضرب لگانے کے بعد بھی رکھا جا سکتا ہے، لیکن نہیں، بس اذان ہوگی وہیں پہ چھوڑ دیا کام. اللہ کرے ہمارے اندر بھی ایسا جذبہ جماعت کے والے سے پیدا ہو جائے کہ نہیں یار اذان ہو گئی چھاڑ دیو، ہوں صرف نماز دی تیاری. اور بیسیکلی نا آذان کا مقصد بھی یہی تھا. مصروفیات ہوتی ہیں، لوگ کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں، اپنے معاملات چل رہے ہوتے ہیں، جس وقت ندا ہو جائے اس کا مطلب کیا ہے؟ چھوڑ دیا جائے یار کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں تیاری شروع ہو جانی چاہیے. کیوں؟ اب اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا. ہر بندہ دنیا کے اندر، چاہے وہ مسلمان ہے، کافر ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، ہر شخص یہ ضرور چاہتا ہے، یہ میں مذہب سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، ہر شخص یہ چاہتا ہے ترقی حاصل ہو. ایسا ہے کہ نہیں؟ ہر بندے کے ذہن میں یہ بات ہے مجھے ترقی ملے، ٹھیک ہے جی، میں روزانہ اچیومنٹ کروں، مجھے ترقی حاصل ہو جائے، چاہے وہ مال ہے، چاہے وہ دولت ہے، سرمایہ ہے، اپنے معاملات ہیں، جو بھی ہے. ہر شخص کی یہ تمنا ہے، یہ آرزو ہے. لو جی مسلمانوں واسطے یہ خوشخبری ہے، یہ ندا
5 دفعہ دن میں ان کو کی جاتی ہے کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح. یہ 5 مرتبہ ان کو کہا جا رہا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. جس کامیابی کو اللہ رسول نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے کامیابی ہے، ہم اس کامیابی کو ایکسپٹ ہی نہیں کر رہے. ہم یہ سمجھ ہی نہیں رہے کہ وہ ہمارے لیے کامیابی ہے، ہمارے ذہن ہی اس طرف نہیں جا رہے. اس لیے خصوصی طور پر ہمیں توجہ کی ضرورت ہے. سب سے پہلے نماز کی، تو پھر اس تو بعد جماعت دی. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، اس چیز کا بھی ہمارے معاشرے کے اندر وہ کم ہوتا جا رہا ہے. ہماری سوسائٹی کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں کم ہوتی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے یار، نماز ہی پڑھنی نا، کلے پڑھ لو بس، ٹھیک. سر وہ نبینا سے ابھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اس حدیث کو بھی بخاری مسلم نے روایت کیا. آ کے حضور کی بارگاہ سے عرض کی تھی، یا رسول اللہ میں نبینا ہوں، میری آنکھیں نہیں ہیں، تو مجھے آنے کے لیے، لے جانے کے لیے وہ سارے معاملات میں دشواری ہوتی ہے، تو کیا مجھے رخصت ہے میں گھر پہ نماز پڑھ لوں؟ سنیے گا بڑی توجہ کے ساتھ. بس اس کے بعد ایک اور حدیث پاک اور اس کے بعد بات ختم ہے. تو وہ حاضر ہوئے حضور کی بارگاہ میں، عرض کی یا رسول اللہ میں میرے ساتھ معاملات کچھ اس طرح کے ہیں، تو کیا مجھے رخصت ہے کہ میں گھر پہ نماز پڑھ لوں؟ ابتداء میں نبی علیہ السلام نے اجازت دی. ابھی وہ دروازے تک پہنچے تھے، نبی علیہ السلام نے واپس بلا لیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ نہیں، اذان کی آواز آتی ہے بھلے گھر میں یا ویسے ہی، آپ اذان کی آواز سنتے ہیں؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں سنتا ہوں اذان کی آواز، مجھے آتی ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر آپ کے لیے رخصت نہیں ہے. اگر کوئی ایسا شخص ہے جو آپ کو گھر سے مسجد تک لے آئے تو آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ اس شخص کے سہارے مسجد تک پہنچے اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں. اندازہ کر لیں اسی حدیث پاک سے، جے نبینیاں کو اجازت نہیں، جن کو نظر ہی نہیں آتا ان کے لیے تخفیف نہیں کہ وہ گھر پہ نماز پڑھیں، تو جڑے اکھاں والے نے انہوں نے پھر کیویں تخفیف لگ گئی؟ جو آنکھوں والے ہیں، جن کو نظر آتا ہے، ان کو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے جی گھر نماز پڑھ لو؟ اچھا، اس میں بھی 2 چیزیں ہیں. کچھ لوگ ہیں جن کا شوق ہے، کچھ لوگ ہیں جن کی اپنی ذاتی محبت ہوتی ہے، چاہت ہوتی ہے مسجد کے ساتھ، اور وہ یہ سمجھتے ہیں نہیں یار سانو سکون ہی تاں ہوتا ہے اسی جماعت میں نماز پڑھیے. ان کی تو بات نہیں ہو رہی. ان کے معاملات کو جس طرح کے ہو جائیں، رستے میں آتے جاتے معاملات یوں اگر ہو جاتا ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے. بات ان کی ہو رہی ہے جنہوں نے اس چیز کو عادت بنا لیا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار نماز ہی پڑھنی، جب مرضی پڑھ لو بس، کوئی مسئلہ نہیں. آئیں وہ بھی اس حدیث کو سن لے. بخاری مسلم کی حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جمعۃ المبارک کا دن ہونا تو میرا دل یہ کرتا ہے. سنیے گا بڑے غور سے، اور یہ میں بات نہیں کر رہا، یہ میری بات نہیں ہے، یہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی بات ہے، یہ ان کا اپنا فرمان ہے. میرے ورگا بندہ اگر گل کرے یا 3rd پرسن کوئی بات کرے نا تو کہہ سکتے ہیں یار سختی کر رہے ہیں، نہیں یار اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا، نہیں یار اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے تھی. میں اس شخصیت کی بات کر رہا ہوں جس کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے. لیکن پھر غور کریں کہ اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کس لیول پہ جا کے انہوں نے یہ بات کی ہے. اس کا مطلب پھر فضیلت تو ہے نا، اس کا مطلب پھر اہمیت تو ہے اس چیز کی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جمعۃ المبارک کا دن ہو تو میرا دل یہ کرتا ہے کہ جمعہ کوئی اور پڑھائے اور میں ان گھروں میں داخل ہو جاؤں جن گھروں کے اندر مرد موجود ہیں، اور میں ان گھروں کو جلا دوں. جلانے کے والے سے، حالانکہ جلانے میت کو بھی جلانے کے والے سے منع کیا گیا، لاش کو بھی اس طرح اس کی بے حرمتی ہے. لیکن تسی اندازہ کرو کہ کس لیول تے جا کے گل ہوئی ہے. اور یہ بات کی کس نے؟ جو رحمت للعالمین ہے، سارے جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے. اس کا مطلب اس کی افادیت تو پھر ہے نا، اس کی اہمیت تو پھر ہے کہ نہیں یار جماعت ہو رہی ہو اور بندہ گھر میں موجود ہو اور وہ کہے میں گھر نماز پڑھنی، اور وہ یہ کہہ رہا ہو کہ نہیں یار بس ٹھیک ہے گھر میں نماز پڑھ لی تو کافی ہے، مسجد جان کی تو لوڑ ہی نہیں. اچھا، اس میں بھی ایک چیز یاد کر لیں کہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ گھروں کے اندر کوئی مصروفیت ہو، کوئی معاملات ہوں، کوئی کام کاج ہو، خیر نماز کا وقت ہو پھر تو کام ختم ہو گئے نا. اس میں تو بہتر یہی ہے کہ ٹھیک ہے جی کام چھوڑ دیا جائے، پہلے نماز پڑھی جائے. ہونا بھی انجی چاہیے، اور بندے کا مائنڈ بھی اسی طرح کا ہی بنا ہوا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے یار نماز کا وقت ہو گیا، چھاڑ دو سارے کام بعد چ کریں گے، پہلے نماز پڑھنی.
یہ مائنڈ ہر کسی کا ہونا چاہیے سمیت میرے، ہر بندے کی یہ کوشش ہو کہ ٹھیک ہے یار نماز کا وقت ہو گیا چھوڑ دیو سارے کام، لیکن چلیں پھر بھی اگر کسی کی سستی ہو گئی، اس سے کوتاہی ہو گئی، وہ ایک الگ چیز ہے۔ یہاں ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو گھر میں مصروف بھی نہیں، جو گھر میں کسی قسم کا کام بھی نہیں کر رہے، فارغ ہیں، نماز اذان انہوں نے سنی ہے، ٹی وی سے اپنا ریموٹ پکڑا اور ٹی وی کی آواز بھی سلو کر دی، بند کر دی، نہیں یار اذان ہو رہی، اتنا احترام ہو گیا ہونا کو، ان سے یہ احترام اور یہ ادب نہیں ہو سکا کہ یار اذان ہو گئی ہے اب ہم نے جا کے نماز پڑھ، بس وہ اذان ختم ہوئی پھر ریموٹ چکا تو ٹی وی کی بات پھر اونچی کر دی۔ یہ حالات ہیں ہمارے، اور پھر ہمارا یہ کہنا ہوتا ہے یار ہم پہ رحم نہیں ہو رہا، ہم پہ شفقت نہیں ہو رہی، ہم سے مہنگائی کا طوفان کم نہیں ہو رہا، ہمارے حالات بہتر نہیں ہو رہے، ہمارا معاشرہ بہتر نہیں ہو رہا۔ سر اسی بھی تو غور کریے نا، اسی کی کر رہے ہیں؟ بات وہی ہے کہ جس طرح کی پھر قوم ہوگی ویسے ہی پھر حکمران ہوں گے۔ ہم اپنے اوپر اگر غور کر رہے ہیں تو سب سے زیادہ کرپٹ ہم لوگ خود ہیں، سب سے زیادہ کرپشن دین کے حوالے سے ہم کر رہے ہیں، اور کرپشن صرف پیسے بھی نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا۔ ہماری جو ذمہ داریاں ہیں اللہ رسول کی طرف سے، ہم کرپشن ان میں بھی کر رہے ہیں، ہم کرپٹ اس لحاظ سے بھی ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ ہاں جی، صرف کرپشن ہے نہیں ہوتی کہ لکھاں کا کاروبار سی یا لاکھوں کا گھپلا کسی نے کیا تو وہ کرپشن بن گئی، وہ کرپٹ ہو گیا اور ہم ٹھیک ہو گئے۔ سر کرپشن اسی بھی کر رہے ہیں، کرپٹ ہم لوگ بھی ہیں۔ یہ دیکھیں، ہم کبھی سوچیں بیٹھ کے کہ یار نماز کا ٹائم ہوئے تو پھر اس وقت میرا دماغ ہی کہہ رہا ہے، اس وقت میرا ذہن کیا کہہ رہا ہوتا ہے، نیکی کی طرف جاتے ہوئے ہمارے ذہن کے اندر کیا سوچ ہوتی ہے، کبھی سوچا ہے ہم نے؟ اس لیے بیسیکلی یہ مقام، یہ وقت، یہ جمعۃ المبارک، یہ گھڑی، یہ سعادت، یہ مسجد، یہ ممبر اور یہ مصلی، یہ بیسیکلی ہے ہی اس لیے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، ٹھیک ہے نا؟ اگلیاں دی گل تے بات دی ہے، اگر ہم اپنے اوپر غور کریں نا کہ سارا اسی کی کر رہے ہیں تو حقیقت بات ہے حق تو پھر ہم بھی ادا نہیں کر رہے، کوتاہیوں تو پھر ہم بھی کر رہے ہیں، لیکن اے پھر بھی اللہ کا فضل ہے، یہ اس کی رحمت ہے کہ جس طرح کے ہمارے کام ہے نا ویسے اس کی طرف سے پکڑ نہیں ہے، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے جی؟ یہ اللہ کی طرف سے ہم پہ فضل ہے، اس کی رحمت ہے، یہ اس کی محبت ہے، اور یہ فضل صرف اس وجہ سے ہے نبی علیہ السلام، یہ فضل نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہم پر، وگرنہ آپ ہم سے اس سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ہم سے پہلے، آپ قرآن مجید کے اندر ان کی ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں، کسی کی پیشانی پہ لکھ دیا گیا کہ بندہ فلانا کام کرتا ہے، اور کسی کے گھر کے دروازے پہ لکھ دیا گیا یہ بندہ فلانا کام کرتا ہے۔ سر ساڈے تے پھر رحمت ہوئی نا، لاکھ عیب ہونے کے باوجود بھی اللہ نے ممبر دے دیا، لاکھوں عیب ہونے کے باوجود بھی اللہ نے مصلی پہ کھڑا کر دیا، اے پھر میرے ورگے بندے تے اللہ کا فضل تو ہے نا، پھر یہ اس کی رحمت ہی ہوئی۔ اگر وہ چاہتا تو میرے عیبوں کو لوگوں کے سامنے لا سکتا تھا، لیکن یہ اس کا فضل ہوا کہ اس نے میرے عیبوں کو چھپا لیا، اور ایک نہیں لاکھوں عیب ہمارے اندر موجود ہیں، اس کے باوجود اللہ کا فضل ہو رہا ہے۔ ابو علی سینا سے کسی نے پوچھا تھا کہ بتائیں دن کیسے گزر رہے ہیں، اور نہ کہا جی دن کی گزرنے نے، ہم تو مسلسل گناہ کرتے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کون سی ایسی بات ہے، کیا وجہ ہے، وہ مسلسل ہم پہ مہربانیاں کرتے جا رہا ہے، اور دن کیسے گزر رہے ہیں ہمارے، اور حقیقت بھی ایسے ہی ہے، ساڑھے تے یہو جے دن گزر رہے ہیں کہ ہم لاکھوں برائیاں کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ شفقت کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی اس کا فضل ہو رہا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا رحمت ہو ہمارے لیے۔ تو اس واسطے یہ بڑی خصوصی طور پر یہ بات میں نے آپ سے کرنی ہے، یہ پیغام سمجھ لیں، یہ جمعۃ المبارک کا خلاصہ سمجھ لیں کہ ہم نا تھوڑا سا اپنے اوپر غور کریں۔ نماز یہ فرض ہے چونکہ اس لیے یہاں ذکر ہو گیا، وگرنہ تو ذمہ داریاں اور بھی ہیں، لیکن سر وہ اکثر لوگ یہ بات کرتے ہیں، ان کا یہ پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، ان کا یہ ذہن ہوتا ہے یار دیکھو فلانا بندہ ہے وہ کس طرف لگا رہا ہے، فلانا فرقے والا ہے، فلاں مسلک والا ہے وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے۔ سر نماز ایک وہ واحد چیز ہے جہاں تے کسی مسلک کا کوئی اختلاف نہیں، جہاں کسی فرقے کا کوئی اختلاف نہیں، اگر ہم غور کریں ہم دیکھیں تو کیا ہم اس کے اندر پورے ہیں؟ چلو باقی مسئلیاں دے وچ تے ہے نہیں اختلاف، فلاں کچھ کہہ رہا ہے، فلاں بندہ کچھ کہہ رہا ہے، تو نماز کی فرضیت کے حوالے سے تو کسی مسلک کا کوئی اختلاف نہیں، سارے کہتے ہیں کہ یہ فرض ہے، کوئی بندہ نہیں کہتا ہے فرض نہیں ہے۔ دسو وہاں ہم کامیاب ہیں، وہاں ہم پورے ہیں؟ نہیں۔ چلو اختلافی مسائل تے بعد دے رہ گئے، اس لیے غور کریں، محاسبہ کریں،
اپنے گریبانوں میں جھانکے، اپنا جس طرح ہم اپنی روزمرہ زندگی کا کرتے ہیں نا، یار ابھی کر لیے فیوچر یہ ہو جائے گا، یوں کر لیں تو ایسے ہو جائے گا، مال کے والے سے، دولت کے والے سے، پراپرٹی کے والے سے، ہر اعتبار سے ہماری اپنی ایک جو ہے نا وہ ہوتی ہے، ہمارا ذہن ہوتا ہے، رات کو سوتے ہوئے ہم پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں. کبھی ہم نے اپنے اعمال کو سامنے رکھتے ہوئے پلاننگ کی، یار آج تو 10 سال پہلے میں اتنے تھا، 10 سال گزرنے کے بعد میں نے آپ کو کتنا بدلا ہے، میں نے اپنے اندر کتنی چینجنگ میں لے کے آیا ہوں. میں پہلے نمازیں نہیں پڑھتا تھا، اب مجھے چاہیے کہ میں نمازیں پڑھوں. پہلے میں یہ کام کرتا تھا، کیا میں نے اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کام کو چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا. کبھی ہم نے یہ محاسبہ کیا ہو. زندگی کے نشیب و فراز گزر رہے ہیں، کبھی اپنے اعمال کا جائزہ لیا ہو. دکانداری ساڑی چل رہی ہے، وہ پوچھ لو، اللہ کا شکر ہے جی، بڑا اللہ کا کرم ہے. کاروبار کا پوچھ لیں، بڑا اللہ کا کرم ہے. تو سر باقی جو معاملات ہیں اس میں کبھی دینداری میں ہم نے، ہاں بھائی نماز بھی پڑھ رہے ہو کہ نہیں پڑھ رہے، وہ ہم سے اگر کوئی ہم سے سوال کرتا ہے تو ہماری ٹیون بدل جاتی ہے. ٹھیک ہے جی پڑھی دیے، پڑھ لی تھی کدی کدی، جمعہ پڑھیا ہے، میں جمعہ پڑھیا تھوڑے پیچھے پڑھ کے آیا. ایسے ہوتا ہے، آپ اندازہ کر لیں. اور پھر جس وقت اللہ رسول کی طرف سے ہمارا مسئلہ ہوتا ہے، پھر ہم دعائیں کرواتے ہیں، پھر ہم التجائیں کرتے ہیں. میں نے اس دن بھی درس قرآن کے اندر یہ حدیث بیان کی تھی، آج پھر ایمان کی تازگی کے لیے عرض کر دیتا ہوں. جو بندہ اللہ کے تھوڑے دیے پہ راضی ہو جاتا ہے نا، اللہ اس کے تھوڑے عمل پر بھی راضی ہو جاتا ہے. لہذا 5 ٹائم فرض نماز پڑھ لی ہے نا، اے کافی. اور یہ حدیث میرے سامنے موجود ہے. جو شخص رات کو عشاء کی نماز با جماعت پڑھ کے سوئے، رات کو عشاء کی نماز با جماعت پڑھ کے سو جائے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کو آدھی رات کی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے. تے جڑا بندہ پھر اگلے دن فجر کی نماز کی با جماعت کر لے، وہ ایسے ہے جیسے اس نے ساری رات عبادت پہ صرف کی ہے. ٹھیک ہے، دکانداریاں کرو، کاروبار کریں، کسی نے منع نہیں کیا، لیکن جس وقت نماز کا وقت ہو، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بلاوا آ جائے، پھر ساری ذمہ داری ہے کہ اسی ہر شاید چھاڑ دیے اور نماز کا اہتمام کریں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. باخر دعوانا